نصیبوں والا ہے وہ انسان جس نے چند روزہ زندگی میں آخرت کی تیاری کر لی۔ بہت خوش نصیب ہے وہ، بوڑھا ہے یا جوان ہے، مرد ہے یا عورت ہے، شہری ہے یا دیہاتی ہے، نیک ہے یا گنہگار ہے، چل اس فرش پہ رہا ہے اور جنت اس کی منتظر ہے، اور قبر اس کی منتظر ہے، مشتاق ہے کہ وہ کب آ کے میرے اندر بسیرا کرے، مکی بنے۔ جس انسان نے آخرت کی تیاری کر لی کامیاب ہو گیا، اور جس نے آخرت کی فکر نہیں کی، تیاری نہیں کی، برباد ہو گیا۔ اعاذنا اللہ منہا۔ آخرت کی تیاری کے لیے پہلی شرط یا پہلی سیڑھی وہ اللہ کی توحید ہے۔ اللہ کی توحید جس نے سمجھ لی، مان لی، شناختی کارڈ اس کا بن گیا، پاسپورٹ بھی بن گیا۔ خدا نخواستہ مسئلہ توحید نہیں سمجھا اور ہر نیکی کر رہا ہے لیکن شرک کی بدبو آ رہی ہے، اس کی مثال اس طرح سمجھو، نہ شناختی کارڈ ہے، نہ پاسپورٹ ہے، اور وہ پی آئی اے کے دفتر میں، سعودی ایئر لائن کے دفتر میں، ایئر بریو کے دفتر میں چکر لگا رہا ہے کہ میں عمرے پہ جانا چاہتا ہوں۔ بے عقل بھی اسے کہے گا شناختی کارڈ نہیں، پاسپورٹ نہیں، کیسے جاؤ گے عمرے پہ اور حج پہ؟ اللہ کی توحید سب سے پہلی شرط ہے۔ پہاڑ جیسا صدقہ کرو، دریاؤں سمندر جتنا نیک عمل کرو، تخت الثری سے لے کے سدرۃ المنتہا تک عمل صالح کرو، لیکن اللہ کی توحید پہ یقین نہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے، شرک کی بدبو آ رہی، دکھلاوے اور ریاکاری کی بدبو آ رہی۔ قرآن ایک سیکنڈ میں رد کر دیتا ہے، کَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ، رات ہے، چھائی ہے، کوئی اس عمل کی حیثیت نہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام روح سے قدسیہ تھے، پاک روحیے تھی، پوری زندگی اللہ کی توحید کا ڈنکا بجایا، روحوں کی زندگی گزاری۔ ان کا تتمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خاتم النبیین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ توحید بیان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ کے جتنا انسان قریب ہونا
کفر نہ ہو، بدعت نہ ہو۔ انشاءاللہ توحید میں جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا۔ کئی لوگ زندگی میں تھک جاتے ہیں تسبیحاں پڑھ کے، ذکر کر کے، لیکن توحید میں ڈھیلا پن ہوتا ہے تو رب کائنات ان کا کوئی عمل قبول نہیں کرتے، دنیا میں جزا دے دیتے۔ شرک کی بدبو تک نہ ہو، ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو، پھر کامیابی۔ سورہ اخلاص پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ رب کائنات نے آخر میں سورہ اخلاص نازل فرمائی۔ عبداللہ بن مسعود، حضرت حسن، رضا، اکرمہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ مکی ہے، اور بعضوں نے کہا کہ یہ مدنی ہے۔ صحیح بات ہے کہ مکی ہے، مدنی اس لیے کہا کہ بعض اوقات ایک سورت نازل ہوئی مکہ المکرمہ میں، اسی موضوع کی ضرورت پڑی تو ابراہیم امین نے کہا پیغمبر علیہ السلام اللہ فرما رہے ہیں یہ سورت دوبارہ سناؤ، تو وہ غلط فہمی ہو گئی لوگوں کو، اور انہوں نے کہا مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس طرح جس طرح سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی اور مدینہ میں بھی حکم کیا کہ وہی پھر پڑھو، ان کو سمجھاؤ۔ سورہ اخلاص کے بارے میں مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب کی صفت بیان کرو، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، تانبے کا ہے، پیتل کا ہے، معاذ اللہ لفظ آتے ہیں حدیث پاک میں۔ اللہ پاک نے یہ سورت نازل فرمائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی اپنا طریقہ بنا لے، گھر جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، بس سلام پورا ہو گیا، سلام ہو گیا، لیکن اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لے اور اس کو عمل بنا لے۔ لیکن یہ بات ضروری ہے، اس کو سلام نہیں کہا جائے گا، سلام ہو گیا، اس کے بعد یہ سورت پڑھے اور اس میں کار بند رہے، اللہ پاک رزق حلال کثیر عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ ایسا عمل ہے کہ دیر نہیں، نقد انسان کو اس کا انعام اور اکرام ملتا ہے۔ اللہ کو یہ سورہ اخلاص کتنی پسند ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو جہاد میں بھیجا، ان میں سے ایک امام تھا، جب بھی کوئی نماز پڑھاتا بلکہ امام تھا تو سورہ اخلاص ضرور پڑھتا۔ شکایت کی گئی میرے آقا کے سامنے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اور سنتے بھی ہیں یہ کیوں پڑھتے ہو بار بار؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس میں اللہ کی توحید ہے، مجھے بہت زیادہ پسند ہے، فرمایا اور سنتے بھی پڑھا کر، لیکن سورہ اخلاص کے ساتھ تیری اتنی محبت تجھے جنت میں داخل کرا دے گی۔ سبحان اللہ۔ 4 آیات ہیں، پوری زندگی اس کا مفہوم بیان کرتے رہو، مکمل نہیں ہو سکتا۔
داروی کی روایت ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جو دن میں 200 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھے 50 سال کے گناہ اللہ معاف کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ ہم ذمہ دار لوگ ہیں، ایسی بات نہیں کرتے جو کوئی کمزور ہو۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ جو ارادہ کرے سونے کا پھر دائیں طرف ہو کے قل هو اللہ احد 100 دفعہ پڑھے، قیامت کا دن ہوگا رب کائنات فرمائیں گے یا عبدی ادخل علی یمینک الجنہ، دائیں طرف سے ہو کے سیدھا اپنی دائیں طرف سے جنت میں چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ کتنی بڑی سعادت۔ تو میں عرض کر رہا تھا 50 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں 200 دفعہ پڑھنی سورہ اخلاص، اور یہ ثلث القرآن کے برابر، جو پڑھے تو گویا اس نے قرآن مجید کا ثلث پڑھ لیا، تہائی حصہ پڑھ لیا۔ ایک اگلی جو بات ہے ذرا نوجوان بوڑھے سمجھنا، فرما 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے الا ان یکون علیہ دین، لیکن اگر قرض ہے تو وہ معاف نہیں ہو۔ قرض ہے نا ذمہ، قرض سے مراد صرف نقدی نہیں ہے، حقوق العباد سارے اس میں آ گئے، قرض میں حقوق العباد سارے آ گئے۔ خدا نخواستہ قرض ہے وہ معاف نہیں ہوگا، ادا کرنا ہوگا جب معاف کرا۔ میں نے دیکھا ہے، میں آج اس سمیت ہمیں پتہ چل جائے کہ کسی بزرگ کو یا کسی نوجوان کو یا کسی ماں بہن کو کوئی بڑی بیماری لگ گئی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر خلوصاً دعائیں شروع کر دیتے ہیں، پیچھے فرشتہ کہتا ہے اللہ تجھے بھی ان پریشانیوں سے بچائے، حدیث میں آتا ہے، اتنا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن آج لوگ حقوق العباد ادا نہیں کر رہے، بھائی بھائی کا حق کھا رہا ہے، پڑوسی پڑوسی کا حق کھا رہا ہے، قریبی رشتہ دار کے حق کی پرواہ نہیں کر رہا، یتیم جیسے معصوم لوگوں کے حق کھائے جا رہے ہیں۔ چونکہ ایمان کی کمزوری ہے، ہم کسی کو بٹھا کے سمجھاتے نہیں سمجھاتے کہ قرض ہے، لین دین ہے، اب وقت ہے کر لے، ورنہ قیامت کا دن بہت مشکل دن ہے۔ 50 سال کی گناہ کو اللہ معاف کر دیتا ہے 200 دفعہ پڑھنے کی وجہ سے، لیکن الا ان یکون علیہ دین، قرض چاہے وہ 100 ہے، 1000 ہے، 10,000 ہے، کبھی بھی وہ معاف نہیں ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا جس نے 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی، کون سی مشکل؟ میرا بابا بیٹھا ہے، بابا سبو بڑی محبت رکھتا ہے ہمارے ساتھ، کبھی کبھی جمعے میں آ جاتے ہیں، اللہ پاک ان کا سایہ ہم پہ دے رکھے، دین کی وجہ سے میرے بچوں سے میرے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ ان جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ 10 دفعہ پڑھنا کیا مشکل؟ 10 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھو تو جنت میں اللہ تعالی محل تیار ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی ہمارے سامنے محل نظر آئے، ہمیں خوشی ہوگی، لیکن یقین اب زیادہ ہے، دیکھنے سے کوئی نہیں پڑے گا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بس ہو گیا، جنت میں محل تیار ہو جاتا ہے، چاہے دنیا میں پلاٹ بھی نہ ہو۔ اور جس نے 20 دفعہ پڑھا
پوری زندگی آدمیوں فضائل بیان کرتا رہے، پوری زندگی مسائل بیان کرتا رہے اور مسئلہ توحید بیان نہ کرے، ڈٹ کے کھل کے نڈر ہو کے، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ کو اپنی توحید سب سے پہلے پسند ہے۔ اس لیے فرمایا 20 دفعہ پڑھ 2 محل جنت میں تیار کر دیے جاتے ہیں، اور جو 30 دفعہ پڑھے تو 3 محل قربان جاؤ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ میں کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اچھا 10 دفعہ پڑھے، 20 دفعہ پڑھے، 30 دفعہ پڑھے، اتنے محل تیار ہو جائیں گے؟ اللہ کے پیغمبر اب تو ہم پھر اپنے محل بہت بنائیں گے، اپنے محل بہت بنائیں گے۔ پھر بنائے، سورہ اخلاص کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ ہاں، اور صورتیں بھی نماز میں پڑھنی ہے، بعض لوگ تہجد پڑھتے ہیں اور صورتیں یاد ہے صرف سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، پہلی میں جی 1 دفعہ 2 3 4 ایسے پڑھاتے ہیں یا 12 سے نیچے آتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ 1 دفعہ پڑھو اور صورتیں بھی پڑھو، باہر سورہ اخلاص کے ساتھ محبت انشاءاللہ انسان کو جنت میں پہنچا دے۔ سورہ اخلاص میں اللہ نے اپنی توحید کا ذکر کیا، اور کیسے کیا ہے؟ قل، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرما دو، احد، وہ اللہ ایک، احد نسل میں وقت ہوتا بہرحال ارشاد فرما دو پیغمبر، وہ اللہ ایک ہے۔ 2 لفظ ہے، ایک ہے واحد اور ایک ہے احد۔ واحد اور احد میں فرق ہے، احد میں توحید وقت سے زیادہ ہے، واحد 2 3 4 5 6 بن سکتا ہے، لیکن احد ہی رہے گا، ایک ہی رہے گا، وہ کبھی 2 3 4 5 نہیں ہو سکتا، ایک ہی رہے گا۔ قل هو اللہ احد، ارشاد فرما دو پیغمبر، وہ اللہ ایک ہے۔ یہ جب دل میں آ جائے، میرے نوجوان بھی کرتے ہیں، یہ دل میں آ جائے نا احد هو اللہ احد، تو دل آباد ہو جاتا ہے، اور دل جب آباد ہوتا ہے تو سب سے بڑی نشانی ہے اللہ کا ہر حکم اچھا لگتا ہے، اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہر وہ چیز بری لگتی ہے، عمل کرنے والا ماننے والا پیارا لگتا ہے، میں اسے دیکھتا رہا، یہ مجھے دیکھتا رہا، اور اللہ کا نافرمان اتنا برا لگتا ہے کہ دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، دیکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ اس لیے جب دل آباد ہوتا ہے وہ زندگی، وہ عجیب زندگی ہوتی ہے۔ اللہ مجھے بھی نصیب کرے، آپ کو بھی، سب کا ہوا آمین۔ زندگی میں وہ لوگ دیکھے ہیں جن کے دل آباد ہیں، اور وہ اتنے اطمینان میں پریشانیاں آ رہی پھر بھی مطمئن ہیں، بیماریاں آ رہی پھر بھی مطمئن ہیں، قرض ہو گیا پھر بھی مطمئن ہیں، دشمنیاں ہو گئی پھر بھی مطمئن ہیں۔ یہ دل آباد ہونے کی نشانی ہے۔ جوان اولاد چلی گئی، بچپن میں چلی گئی، بیگم چلی گئی، بیگم کا خامن چلا گیا، اولاد نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، لیکن اگر دل آباد ہے تو اطمینان ہی اطمینان۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس چیز کو یوں بیان کیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔
جو پڑھتے ہیں اولیاء اللہ، قرآن میں تو ہے الا ان اولیاء اللہ، کیونکہ پیچھے انہ ہے، آپ نہیں سمجھتے اتنی بات سمجھ گئے ہوں، انہ ہے نا تو اولیاء اللہ ہے۔ ویسے جس طرح کہتے ہو نا ولی اللہ، پیش پڑھتے ہو ولی اللہ، اولیاء کو بھی پڑھا کرو اولیاء اللہ، یہ لفظ اولیاء اللہ قرآن میں ہے۔ جب ویسے پڑھنا ہے تو اولیاء اللہ، جیسے ولی اللہ، عطاء اللہ، عبد اللہ، انعام اللہ، پارا اللہ کے جو ولی ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پہ خوف ہوتا ہے نہ وہ غمناک ہوتے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں تو ہنس رہے ہیں، تکلیف آئی ہے ضرور پریشان ہے، ضرور پریشان ہے، لیکن اطمینان میں ہے، مطمئن ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا کو پتہ چلا کہ ایک نوجوان بیمار ہے، آپ عیادت کے لیے تشریف لے گئے، یہ آپ کی سنت ہے، اس پہ عمل کیا گیا۔ آج اگر نہ جا سکے تو موبائل پہ عیادت کر لیا گیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی عیادت کے لیے جائے 70,000 فرشتہ صبح سے لے کے شام تک اس کے لیے مغفرت کی دعا، اور شام کو جائے تو صبح اس کے لیے دعا ہوا۔ مراد ہے کہ فرشتے استغفار کریں، اسی لیے کوشش کرو پہلے ٹائم عیادت کیا کرو، دن میں بھی کوئی حرج نہیں، 10 سے پہلے یہ صبح شمار اور رات شام کے وقت عشاء عیادت، کوئی معمولی ثواب نہیں ہے۔ اگر کوئی سوال کرے استاد 70,000 فرشتہ، اتنے فرشتے، بیت المعمور جو چوتھے آسمان پہ، اللہ اکبر، روزانہ 70,000 فرشتہ طواف کرتا ہے، قیامت تک پھر باری نہیں آتا۔ آپ تو جب جی چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں، جانا چاہیے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو اللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ 70,000 فرشتہ دعا۔ تو میرے آقا عیادت کے لیے گئے، آگے جو نوجوان تھا بیماری کی وجہ سے ایسے ہو سکا تھا جیسا کہ پرندے کا بچہ ہوتا ہے، کمزور۔ میرے آقا عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑا گستاخ حضور علیہ السلام کا مشرک ہے۔ آپ نے جس کام پہ محنت کی ہے وہ اس کو ضائع کر دے، یہ محبت ہے۔ تو میرے آقا عالم الغیب نہیں، کرائن سے، کرائن نشانیوں سے پوچھا بیٹا کون سی دعا زندگی میں کرتے رہے؟ سمجھا؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام میں یہ دعا کرتا تھا، یا اللہ جو آخرت میں تکلیف دیتی ہے دنیا میں دے دے، پھر صبر کی توفیق دے دے۔ میرے آقا نے کہا بیٹا غلط کرتے رہے، غلط کرتے رہے، اللہ سے عافیت مانگو، خیریت مانگو، وہ قادر ہے تمہیں ایسے بھی معاف کر دے گا۔ مصیبت مانگو نہیں، آ جائے تو صبر کرو، مصیبت مانگنی نہیں۔ ہر کسی کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے، مجبوری ہوتی ہے۔ مجھے اپنے والد صاحب رحمہ اللہ کی بچپن سے دعا یاد ہے، یا اللہ خیریت دے، یا اللہ معافی دے۔ ایسی گھٹی ڈالی ہمیں، آج تک یہ دعا یاد ہے، اللہ خیریت دے، اللہ معافی دے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے خیریت مانگ، یہ دعا نہ کر، غلط دعا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے یہ دعا اکثر کیا کرو۔ کون سی دعا؟ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، سبحان اللہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ۔ اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے
عقیدہ کیا ہے؟ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ ارشاد فرما دو پیغمبر، جو مقدر میں تکلیف لکھی ہوئی ہے وہ پہنچ کے رہے گی۔ تکلیف دے، سکھ دے، دکھ دے، ہم نے اسے نہیں بلانا، اس کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے۔ ہم اگر یہ سوال میں آپ سے کروں، آپ مجھ سے کہیں تو ساتھی دل اس میں اللہ کا مقام ہے، دل میں اللہ رہتا ہے۔ دل میں جب اللہ رہتا ہے تو پھر شیطان کیوں آتا ہے؟ شیطان کی محبت کیوں آتی ہے؟ گناہ کیوں آتے ہیں؟ حسد اور کینہ کیوں آتا ہے؟ گھر میرا ہو تو کوئی اور رہ سکتا ہے، گھر آپ کا ہو تو کوئی رہ سکتا ہے۔ سنت بھی ہے، چاہے بھائی کے گھر جاؤ دروازہ کھٹکھٹا کے جاؤ، کیا وہ کس حالت میں؟ یہ سنت ہے۔ رات میری بھی فلاں سے اتنی دوستی ہے، میں جب جاتا ہوں نا بغیر دروازہ کھٹکھٹانے ٹوٹی میں اندر چلا جاتا ہوں۔ یہ دوستی نہیں ہے، یہ دشمنی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ پاک پسند نہیں کرتے۔ تو گھر اللہ کا ہے، اس میں پھر غیر کی محبت کیوں آ گئی؟ اللہ اپنے گھر میں کیوں آنے دیتا ہے؟ میں اپنے روحانی بیٹوں کو سمجھا رہا تھا، وہی بات آپ کو سمجھانے لگا۔ ایک ہے آدمی کا گھر، اس میں گھر میں جائے مالک بن کے، ایک ہے مہمان بن کے جائے۔ اللہ فرماتا ہے گھر میرا ہے، میرا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن میں ایسے نہیں آتا، میں مہمان بن کے آتا ہوں۔ اور مہمان کیسے بن کے آتا ہوں؟ تو ذرا جھاڑو دے اپنے دل کا۔ یقین کرنا، آ جاؤ بچے نوجوان ناران باغان جاتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، مری جاتے ہیں، کہیں عمرے پہ جاتے ہیں، وہ روحانی سیر ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے جو یہ آج اس گنہگار بیان کر رہا ہے، تو آپ کی زندگی مڈیالے میں اپنی مسجد میں بدل جائے، گھر میں تہجد کے وقت بدل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں دے جھاڑو، اپنے دل میں جھاڑو دے، پھر میں آؤں گا، مالک بن کے نہیں آؤں گا، مہمان بن کے آؤں گا۔ پھر دیکھنا جب میں آؤں گا تجھے بھی پتا چلے گا میرے دل میں کون ہے۔ یہ ایسا مزہ ہے کہ جب نصیب ہو جائے تو آدمی دنیا میں معافی حاصل اس کو بہتر سمجھتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ جھاڑو کس کا دینا ہے؟ دل میں شرک نہ ہو، کوئی شرک کی قسم نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، حسد نہ ہو، فلاں ایسے کیوں ہے، کینہ اور بغض نہ ہو۔ اور یاد رکھنا، شاید آپ کو یہ چیز زندگی میں نصیب ہو گئی تو میرے لیے دعا کرنا۔ اللہ سب کو مجھے پہلے، آپ کو بعد، آپ کو پہلے مجھے بعد، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ جب آدمی توحید کو صحیح سمجھ لیتا ہے، پھر آدمی کو اللہ کی ہر مخلوق پیاری لگتی ہے۔ کافر سے محبت اس طرح، یا اللہ سے ہدایت دے دے، یا اللہ سے ہدایت دے دے، دلی محبت نہیں، اس کی ہدایت کی دعا کر رہا ہے۔ اللہ کی کوئی مخلوق نظر آئے گی، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس سے بھی وہ محبت اور پیار ہو جائے گی۔ اگر یہ نہیں ہے، آج سگے بھائی سے پیار نہیں ہے، سگی بہن سے پیار نہیں ہے، چچا اور بھتیجے کا پیار نہیں ہے، استاد اور شاگرد کا پیار نہیں ہے، پیر اور مرید کا وہ پیار نہیں ہے، خامد اور بیوی کا وہ پیار نہیں ہے۔ یاد رکھنا، ایک ہی میں آپ کو تھرمامیٹر بتانے لگا ہوں، اگر اللہ کی توحید انتہا تک پہنچ جاؤ گے، پھر ہر کسی کو مسکرا کے ملو گے، ہر کسی سے محبت رکھو گے۔ جب یہ چیز آ جائے گی، سمجھ لینا تم توحید میں پکے ہو۔ تو اس لیے فرما قل هو اللہ احد، ارشاد فرما دو پیغمبر، هو اللہ احد، هو اللہ ایک ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں۔ تھوڑی سی بات تو علمی ہے لیکن مجھے سکون نہیں آتا جب تک ایسے بیان نہ کروں۔ قل هو اللہ احد،
اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا۔ بات یاد آ گئی۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا، آپ بڑے پکے مواحد ہیں، مجھے بتائیں آپ کو توحید کیسے سمجھا؟ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، یہ مقصد تھے، پوری امت کے مقصد تھے۔ آپ کو رب کی پہچان کیسے ہوئی؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، علم ہے، تحقیق ہے، لیکن میں تجھے بتاتا ہوں کہ مجھے اللہ کی پہچان کیسے ہے۔ فرمایا یہ جو شالود کا ایک پتا ہے نا، اس سے مجھے اللہ کی پہچان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما کرتے تھے، کتنے پکے مواحد تھے۔ عرفت ربی بفصل العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا، پکا ارادہ کر لے تو وہ کام نہیں کر سکتا، اللہ کو منظور نہیں ہوتا۔ سب اسباب بھی ہوتے ہیں، سمجھایا حضور علیہ السلام کی امت کو جب کام کرنا ہے، خدا کا قصہ وہ نہ ہو، یہ رب کی پہچان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عرفت ربی بفصل العزائم، اللہ اکبر، میں نے رب کو پہچانا، ارادے ہوتے ہیں لیکن ارادے پورے نہیں ہوتے، ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں پہچان لیتا ہوں کہ کوئی روکنے والا ہے۔ بڑا مزہ آتا ہے جب آدمی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی دعا یہ پڑھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ تو دینے پہ آئے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ سب وظیفے دعائیں پر حق ہے، لیکن اللہ کی مرضی ہے دے یا نہ دے۔ خدا نخواستہ کسی کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے نا، کوئی اس نعمت کو روکے ہوئے نہیں ہے، کسی کو خوشی نہیں ہونی چاہیے فلاں کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ لا مانع لما اعطیت، اللہ جو تو دینے پہ آئے تو وہ روک نہیں سکتا، اور روکنے پہ آئے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ جتنی بھی بزرگی ہے، طاقت ہے، محنت ہے، کوشش ہے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کسی کو کوئی طاقت کامیاب نہیں کر سکتی، نفع نہیں دے سکتی جب تک اللہ کی طرف سے نعمت نہ ہو۔ امام شافعی بھی فرما رہے ہیں، مولا بڑے دلائل ہیں، لیکن شالود کے جو پتے ہیں نا، انہوں نے بڑی توحید سمجھائی ہے۔ اور وہ کیسے سمجھائی ہے؟ فرماتے کہ شالود کا پتا بکری کھاتی ہے، کھالی مینگنے کرتے، ضمناً بات یاد آ گئی، بکری رکھنا سنت ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ جہاں اور جانور رکھتے ہو سنت سمجھ کے بکریاں بھی رکھا، بڑا نفع والا یہ کاروبار ہے، سنت سمجھ کے رکھو، نہیں تو ایک دو اپنے ملک میں ضرور رکھا کرو، سنت سمجھ میں۔ اور جو سنت کی تابعداری کرتا ہے، اللہ اسے روحانی بیماریوں سے بھی شفا دیتے ہیں، جسمانی بیماریوں سے بھی شفا دیتے ہیں۔ اللہ پاک خیریت کے ساتھ شفا دیتے ہیں، اسے محسوس ہی نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ بکری کھاتی ہے شالود کے پتے۔ امام شافعی فرما رہے ہیں اللہ کہ جب وہ کھاتی ہے تو مینگنے کرتی ہے، کہاں دماغ میں یار پتے وہی ہیں۔ جب ہرن کھاتا ہے ہرن تو اس کی ناک سے کستوری نکلتی ہے۔ شافعی نے کہا قربان یقین کرنا، میں پہلے آپ کی پھر آپ کی بھی دعا کرتا ہوں۔ میں طالبوں کو کہتا ہوں کتابیں بہت زیادہ پڑھ لینی، پڑھا لینی بہت اچھی بات ہے، اللہ کی توحید کو سمجھو، اس پہ مستدرک ہو جاؤ۔ امام شافعی فرما رہے ہیں ہرن نے کھائی کستوری نکل آئی،
اور وہی شاہدود کا کپڑا ریشم کے کیڑے نے کھایا تو ریشم نے کہا کہا میں اس سے اور کدھر جاؤں یار وہی بندہ وہی خوراک ایک مخلوق کھا رہی ہے میگنے ایک کستوری ایک ریشم دے رہی ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا میں نے اللہ کی توحید کو ایسے سمجھا اور یاد رکھنا اس دنیا میں اگر کوئی کتنا مواحد ہے صحیح مواحد پوری دنیا اسے ذلیل کرنے پہ لگ جائے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا پوری دنیا پہ لگا لے کیوں اللہ کو سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہوتی ہے سب سے زیادہ محبت موحد کے ساتھ ہوتی ہے اور موحد وہ جس نے اپنا اوڑھنا بچھونا اللہ کے دین کو بنایا قرآن اور حدیث کو بنایا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی 100 دفعہ سے زیادہ اللہ کی زیارت ہوئی فرما میں نے پوچھا یا اللہ آپ کا قرب کیسے نصیب ہوگا قرب کیسے نصیب ہوگا فرما بے کتابی میرے قرآن کے ساتھ پھر کہا بھائی یا اللہ سمجھ گئے یا بغیر سمجھ گئے فرما ہر کوئی نہیں عالم بن سکتا سمجھے یا نہ سمجھے قرآن کی تلاوت کرتا رہے میرا قرب حاصل ہو جائے امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا آپ کو توحید کیسے سمجھ آئے سبحان اللہ توحید کیسے سمجھ آئے وحدانیت کیسے سمجھ آئے بڑے بڑے وظائف زندگی میں کیے ہیں کرتے رہیں گے لوگوں کو بتائیں انشاءاللہ بتاتے رہیں گے سب سے بڑا وظیفہ لا الہ الا اللہ اور یہ جب گونج اٹھے اس کی اور دل سے نکلے انسان کا روح عرش تک پہنچ جاتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پھر دل بھی شروع کر دیتا ہے میں چھوٹا سا آدمی ہوں میری اس بات کو تجربہ علیحدہ بیٹھ جائے کرو 15 منٹ 20 منٹ بیٹھ کے پڑھا کرو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مہینہ نہیں گزرے گا دن بھی لا الہ الا اللہ کہے گا نہ کہا تو مجھے کہنا استاد جی آپ نے غلط بیان ہے لیکن انشاءاللہ آپ خوش ہو جائے اور پھر وہ جو پرواز ہوتی نا انسان کے اندر طاقت آئے گی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایک دفعہ پہلے محمد رسول اللہ پھر بار بار صرف لا الہ الا اللہ آخر میں پھر پورا کلمہ پڑھ لینا انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا اتنی طاقت آ جائے گی اپنے امام احمد بن حنبل سے پوچھا حضرت بتاؤ جو ہوتے ہیں نا صحیح عالم وہ ہر کسی کو مشکل بات نہیں سمجھاتے مزاج کے مطابق سمجھا دیتے یہ کون سی بات سمجھ سکتا امام احمد بن حنبل نے فرمایا یار میں نے اللہ کی توحید کو سمجھا کیسے ایک محل دیکھا ہے چاندی کا محل دیکھا سارے حیران ہو گئے چاندی کا محل چلو بڑی بہترین گہرے لگوائی میرے حاجی رمضان بھائی نے بھائی جلیل صاحب لگوائیں گے آپ لگاتے ہیں اللہ سب کو توفیق ہے اللہ ہمارے دلوں کو آباد کرے لیکن سن لیں کہ چاندی کا محل تو جائیں گے دیکھنے کے لیے چاندی کا محل میں نے دیکھا امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اس کے اندر بھی کوئی نہیں جا رہا باہر بھی کوئی نہیں آ رہا لوگ حیران منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ والے جب بات سمجھاتے ہیں تو پھر آخر میں بات سمجھ آتی پہلے دور میں جو استاد ہوتے تھے نا وہ تدریس میں فنا ہوتے تھے ایک استاد تھے وہ بس میں سبق پڑھا رہے تھے بڑا مشکل سبق جو آج مولویوں کو ان کتابوں کا نام ہی نہیں آتا قاضی مبارک عبداللہ میر زائد ملا جلال میر زائد غلام یحییٰ میرے استاد فاضل دیوبند ان میں بس کرتے اپنے بگانے مانتے تھے تو فرماتے تھے استاد پڑھا رہے ہیں تو کوئی استاد طالب علم پڑھ رہے بس میں بیٹھے وہ استاد پڑھا رہا ہے پڑھانے کے بعد کہتا ہے سمجھ آ گئی بات پیچھے ایک بابا بیٹھا ہے کہتا ہے پڑھانے والے کو سمجھ نہیں آئی پڑھنے والے کو کیسے آئے گی انہوں نے مسکرا کے پیچھے دیکھا اس نے کہا یہ بات ایسے
لوں. مجھے ایک عالم ملے احمدآباد، کہنے لگے تیرے استاد ہم جوانی میں ان کے پاس پڑھتے تھے، ایک کتاب ہے منطق کی حمداللہ، پوچھنا مولویوں سے حمداللہ، کہتے ہیں استاد تیرے پڑھاتے تھے یہ متن کہہ رہا ہے، یہ شارح کہہ رہا ہے، یہ محشی کہہ رہا ہے، تین چیزوں کا مطلب بیان کرتے تھے منطق کی کتاب کا. کہتے ہیں ہم بچے تھے، جوان تھے، استاد بھی جوان تھے، آخر میں کہتے تھے نور محمد یہ کہہ رہا ہے. تو وہ عالم مجھے کہنے لگے جب کہتے تھے نا نور محمد یہ کہہ رہا ہے تو ساری مشکل بات سامنے حل ہو جاتی. امام احمد بن حنبل نے کیا کہا؟ چاندی کا محل میں نے دیکھا، اندر بھی کوئی نہیں آ رہا، باہر بھی کوئی نہیں جا رہا. توحید مجھے ایسے سمجھ آئی. امام احمد بن حنبل پر اچھا فرماتے ہیں یار دیکھتے دیکھتے چاندی کے محل میں سونے کا محل نظر آ گیا، اس کے اندر بھی کوئی نہیں جاتا، باہر بھی کوئی نہیں آتا. دیکھتے دیکھتے دیکھا اس سونے کے محل اور چاندی کے محل کی دیواریں پھٹ گئی. اور وہاں جب امام احمد بن حنبل مولا یوسف بن نوری رحمہ اللہ فرماتے تھے ایک ہے فقہ السنہ، یہ امام ابو حنیفہ نے کیا رحمہ اللہ، ایک ہے تعظیم السنہ، یہ امام مالک نے کیا، عظمت لوگوں تک سمجھایا، اور امام شافعی الذب علی السنت، جتنے سنت پہ اعتراض ہوتے ہیں سب کا جواب دیا. امام احمد بن حنبل نے کیا کیا؟ لوگوں کو سمجھایا اتباع سنت کیا چیز ہے. کہو سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں وہ چاندی کا محل، اس کے اندر پھر سونے کا محل، اللہ اکبر، دونوں دیواریں گری، لوگ بیٹھے سامنے، دیواریں گری، اس سے ایک جاندار نکلا. اس جاندار کو چوزا کہا جاتا ہے. کہا وہ جو سفیدی ہے میں نے دیکھا چاندی کا محل ہے، اس میں زردی سونے کا محل ہے، نہ کوئی اندر آ رہا ہے نہ جا رہا ہے، نہ مشینری نظر آ رہی. اس میں چوزا، پھر چوزا باہر آیا، کسی سکول میں نہیں گیا، مدرسے میں نہیں گیا، اسے پتہ ہے چین دشمن ہے، آئے تو ماں کے ساتھ دوڑ کے آ جاتا ہے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا بڑے دلائل ہیں، بڑے دلائل ہیں، بڑے دلائل ہیں، لیکن میرے پاس توحید کی یہ آسان دلیل ہے کہ چاندی کا محل پھر سونے کا محل، اس سے جو ذات جاندار نکال لیا، یخرج الحی من المیت، اس وجہ سے میں اللہ کی توحید کو مانتا ہوں. قل هو اللہ احد، ارشاد فرما دو پیغمبر وہ اللہ ایک منفرد ہے. جب آدمی توحید پرست بن جاتا ہے یقین کرنا ہم اس درجے کو نہیں پہنچے، اللہ پہنچائے گا، وہ بڑا رحیم ہے. لا یخافون لومۃ لائم، پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ڈر نہیں ہوتا. ہر حال میں انسان اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ کرتا ہے. یہ توحید جب آ جائے گی نا، بڑے بڑے ظلم ہو رہے ہیں. یہ بڑے عالم جو عمر کے بیٹے کا ظلم ہوا، اس کا بیٹا نہیں ہم سب کا پوتا ہے، بیٹا ہے، نواسا ہے، بہت بڑا ظلم ہوا. یہ دور ہوتا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا پھر پتہ چلا. اور یہاں جو آپ روئی ہے ناراض نہ ہونا، میں اسے کہوں گا ایمان مضبوط ہے. اور اگر نہیں روئی معذرت کے ساتھ کہوں گا ایمان مضبوط نہیں ہے، کامل نہیں ہے. یار ایک چڑی کا بچہ، گھر میں مرغی کا بچہ، تیتر کا بچہ، بکری کا بچہ مر جائے، بدبو سے بچنے کے لیے اسے کہیں ٹھکانے پہ پہنچاتے ہیں، بچتے ہیں، ڈرتے ہیں. لیکن وہ بچہ جو معصوم ابھی بالغ نہیں، گناہ نہیں کیے ہیں، لیکن اگر کوئی کہے پھر رب نے کیوں نہیں سزا دی؟ اور وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن زندہ درگور کی بچی جس کو ماں باپ نے دفن کیا. مکہ المکرمہ میں اپنی جگہ میرے محتوے میرے والد صاحب کی جگہ حاجی محمد حنیف صاحب نے مجھے بہت عرصہ پہلے وہ جگہ دکھائی تھی، ہم اکٹھے عمرے پہ ہو گئے، انہوں نے دکھائی تھی. آج تک وہاں پر بلڈنگ نہیں بن سکی ہے. اللہ پاک حلیم ہے، حوصلے والا ہے. بچے کے ساتھ ظلم ہو، یہ ظلم ہو، ماں رو رہی، باپ رو رہا، محلہ رو رہا، اور ایسے ظالم اور نامی ہو. میں نے کئی دفعہ اللہ کے دربار میں گناہگار، میرا اللہ کے ساتھ رابطہ ہے، میں نے دعا کی ہے اللہم اہلکم اللہم العنہم لعنًا کبیرا. اللہ
انشاءاللہ یہ انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ یہ انصاف نہ ہوا، کہیں اللہ کی گرفت نہ آ جائے، اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی گرفت بہت سخت۔ پوتوں اور پوتروں والے بیٹھے، نوازوں والے بیٹھے، بچوں والے بیٹھے، بچے سے کتنا پیار ہوتا ہے، لیکن بچے پہ یہ گھڑیاں آ جائے، وما ربک بظلام للعبید، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، وہ انصاف والے۔ یہ سب کچھ اللہ کے سامنے جب جائے گا، انشاءاللہ ہر کسی ظالم کو اپنے ظلم کا پتہ چلے گا۔ آمین کہنا، یا اللہ اس ماں باپ کو، اللہ اس چچا ماما کو، اللہ اس رشتہ داروں کو جس میں ہم بھی ہیں اور دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے ان سے محبت ہے، اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ یقیناً وہ بچہ جنت کی چڑیوں میں سے تھا، وہ جنت کا مقیم ہوگا، اس کے درجات بلند فرما۔ اور بھی کئی بچے گمراہ ہو چکے ہیں، اور بھی کئی بچے ان پہ ظلم ہوا ہے، اللہ سب کی مدد فرمائے، رحمت فرمائے۔